اور اماموں کے ہاں جن اور انس کا نکاح جائز ہے، لیکن امام اعظم کے نزدیک ناجائز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جنس ہونا ضروری ہے، علیحدہ علیحدہ جنس نہیں چلیں گے۔ اور یہ بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ جن یا جنیہ کا مادہ نہیں نکلتا ہے، آگ کا شعلہ نکلتا ہے۔ تو یہ مرد جب اس سے ملاقات کرے گا خاص گڑی میں، اور ادھر سے گیس نکلے گی جلانے والی، تو یہ تو بھوم ختم ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ امام اعظم صرف انسانوں کے نہیں، جنات کے بھی امام اعظم ہیں۔ امام اعظم جمیع علوم شرائع میں صحابہ کے بعد سب سے اعلم و افقہ انسان ہے، اور آفرین اس کی عقل و دقت نظر پر۔ صاف فتویٰ لکھا ہے امام نے خود، امالی میں ابو یوسف نے نقل کیا ہے کہ میں نے بار بار پوچھنے کا، لا یحل نکاح الانس مع الجنیہ ولا نکاح الجنیہ مع الانس مع الانسی۔ آفرین از خدائے بر پہ درے کہ از عمان ای چنی پہ سرے۔ سارے فتوے اور تابعین کے اقوال امام کے سامنے دھڑیلے سے اپنے نظریے پہ قائم ہے، کہا نہ، جن و انس نکاح نہ کرے۔ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ایک طالب علم پر جنیہ عاشق تھی، اور چونکہ وہ میرا خاص دوست تھا تو مجھے پتہ چل گیا تھا۔ جب میرے پاس بیٹھتا تھا تو قسم قسم کی چیزیں اس کے پاس آتی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر مجھے کہتے ہیں اسکریم والا کرا، حالانکہ آپ کو کسے کے لیے خبر تو خورا کرا بے تو دی چڑے خورے کہنا بے فلان کا شیخ اخلے، میں نے کہا سوک مور دے دت کڑی دوئے یہ دائے پیرائی دا خواہ پیرائی دا میں سلوات ہو کہ میں نے چی مفتی ولی حسن تو حضرت الاستاذ مولانا مفتی ولی حسن اپنے زمانے میں علوم شرائع کے امام تھے۔ میں خدمت میں لے گیا، میں نے کہا اس کے ساتھ کسی پری کے جان پہچان ہے۔ مفتی صاحب نے دیکھا کہ جان پہچان نہیں ہے، شادی کی تیاری ہے، سیدھا ہو جا، تجھے سیدھے کر دے گی۔ تو کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ وہ اڑ کے آتی جاتی ہے۔ خیر وہ تقریباً نکاح تیار ہو گیا تھا، مفتی صاحب نے اس کو منع کر دیا۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں دارالفتاح میں سو رہا تھا، اور اس وقت بڑی لمبی دوپہریاں ہوتی تھی، 12 بجے مدرسہ ختم ہو جاتا تھا، 2:30 بجے نماز ہوتی تھی، لوگ آرام کرتے تھے۔ تو جب ظہر کے لیے اٹھے دیکھا تو کمرہ کا جو دارالفتاح کا دروازہ ہے وہ کھل نہیں رہا تھا، مٹھائیوں کے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے۔ اتنی مٹھائیاں جتنی وہ شادی کے لیے لائی تھے سب لا کے ان کے اوپر رکھے جگہ جگہ۔ بعض اوقات ان کی محبت ہو جاتی ہے۔ ایک اور عالم کو میں جانتا ہوں، مدینہ منورہ میں درس حدیث دیتا تھا، ان کے ساتھ ایک جنیہ کی شادی ہو گئی تھی اور ان کے بچے ہو گئے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ بچے کسی وقت نظر آتے تھے اور کسی وقت بیٹھے ہوتے تھے اور نظر نہیں آتے تھے۔ اس سے لوگ پوچھتے رہے کہ کم جائے گا ادھر تناستے مگر وہ خارے فنا یومنٹ بس جب خارش، چونکہ ماں کی طرف سے جنی تھے، باپ کی طرف سے انسان تھے، بیٹھے بیٹھے غائب ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی تو تحمل کر سکے گا، لیکن دقت اور گرانی بہت زیادہ ہے، اس لیے فتویٰ اب بھی نکاح کے عدم جواز کا ہے۔ میرے پاس بھی ایک آدمی ہوا تھا، اور فردوس نام تھا اس لڑکے کا، نئے نئے میں گلشن آیا تھا، اور یہ نہیں، اس سے پہلے اور اس سے پہلے ایک مسجد تھی، جہاں پیچھے میرا کمرہ تھا، جہاں آج کل ناظم صاحب کا گھر بنا ہے، ادھر ایک کمرہ تھا امام کا، اور ٹین کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ وہ بھی ایک مردے کی لاش آئی تھی، ٹین نکالی، ہم نے لاش زمین میں رکھوائی تو بس وہ مل گیا اس کا دروازہ۔ اگر وہ مردہ نہ آتا تو ہمارا دروازہ ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکا عصر کی نماز میں آ جاتا تھا اور مغرب و عشاء میں میرے پاس رہتا تھا، خدمت کرتا تھا، پیر دباتا تھا، اور کبھی چائے بناتا تھا۔ اس زمانے میں جاسمین ٹی آتی تھی، جاسمین ٹی، سبز چائے، جاسمین،
اور میں شوق سے پیتا تھا، مطالعہ کرتا تھا دورے وورے کتابیں کے لیے. وہ عصر میں آتا تھا لیکن مغرب میں اس کی اور شکل ہوتی، عشاء میں اس سے بہتر ہو جاتی. مجھے اس پہ شک ہو گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے. تو میں نے ایک دن، میں گاؤں سے آیا تو میں نے ان کو کہا کہ وہاں ایک بزرگ کے پاس میت مسائل ہے شاہ اسحاق دہلوی کی، وہ نسخہ صرف ایک ہی ہے دنیا میں، مجھے دے نہیں رہا ہے، فوٹو اسٹیٹ کر لوں گا، مطالعہ کر لوں گا. اس نے کہا وہ گھر کہاں ہے؟ میں نے بتایا تو کہا کتنے کمرے ہیں؟ میں نے کہا 2. کون سے کمرے میں؟ میں نے بتایا کہ اس میں کون سی الماری؟ میں نے کہا دروازے کی سیدھ میں الماری ہے 3 خانوں والی، بیچ میں کتاب رکھی ہے. تو اس نے ایسا کیا تو میت مسائل سامنے آ گیا. وہ سب مسئلہ موجود ہے پروتا. آپ بزرگ تب جمع ہوئے وہ استطاع دیا تھا. بسم اللہ ہم نے چھپوایا، ہزاروں بانٹا. اس بزرگ جس کی گھر سے اٹھائی تھی وہ ان کو 100 نسخے بھیجے، کتاب بھی ان کی ہے، اور ان کو پیش کر دی جاگیریں لے جا کے. اور نے کہا نہیں آپ کو آ دیا ہے، آپ نے اس کی اتنی قدر کی کہ آپ انسان کیا جنات کو ان کی خدمت میں لگایا. میں سمجھ گیا کہ لڑکا تو باکمال ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا بیٹھا تھا، میں نے کہا یہاں بیٹھو چائے پیو. پی رہا تھا. میں نے کہا دروازہ بند کرو. میں نے دروازہ بند کیا تو میں نے ایسا اس کو پکڑ کے جیسے کوئی کس سے پیار کرتا ہو قریب کیا چومنے کے لیے، تو وہ بالکل لڑکی بن گیا، پوری مکمل لڑکی ہو، اتنے بڑے بڑے کجل، سر میں کئی ٹیکے لگے ہوئے، اور ہر چیز بالکل سامنے آئی. اور اسی کے ساتھ میرا یہ ہاتھ جو تھا یہاں سے لے کے یہاں تک پورا سن ہو گیا، کیونکہ میں عامل نہیں تھا، نقصان کا اندیشہ تھا. اب بھی نہیں ہوں، اس وقت بھی نہیں تھا. وہ اٹھ کے باہر چلا گیا، بار بار تھوکتا تھا. یہ کیا بات تھی؟ تھوکتا بہت زیادہ تھا اس وقت، ویسے نہیں. پھر میں نے کوئی عمل کیا، پھر وہ آ گیا. آئی سمجھ. اور یہ شٹرنگ کا کام کرتا تھا. ان کے والد کی شٹرنگ تھی، وہ جگہ جگہ عمارتیں بنتی ہیں، لکڑیاں لگاتے ہیں نا، اس کا نگران تھا وہ بہت بڑا. لیکن حقیقت میں وہ لڑکا نہیں تھا، وہ جنیہ تھی، پری تھی، پری. خیر میں درس میں جا کے بیٹھ گیا. مولانا مفتی ولی حسن سے وداع آخرین ہدایہ ثالث کے درس میں آئے. ایسا دیکھا گا کیا کیا ہے آپ نے کہ کیوں جنات سے معاملے کرتے ہو؟ نکلو یہاں سے ورنہ میں جاتا ہوں یہاں سے. لڑکے سب گھبرا گئے، کیا کیا ہے ضروری؟ تو نے کیا کیا؟ میں گیا حضرت کے ساتھ دارالفتاح، وہاں میں نے قصہ سنا ہے. حضرت نے کہا چھوڑو یہ کام. میں نے کہا میں تو نہیں، وہاں کا مقتدی ہے، خدمت کے لیے آتا ہے. واقعہ پورا سنایا اول سے آخر تک. حضرت صاحب نے کہا کہ ان سے دور رہنے میں خیر ہے، اور قیمتی آدمی ہو ضائع. میں نے بس وعدہ کرتا ہوں. پھر وہ آتا بھی تھا تو میں اس کو بلاتا نہیں تھا. نہیں سمجھ